بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم حسین سے اللہ کو سمجھتے ہیں۔ نقن صاحب کا بڑا حسین جملہ ہے۔ نقن صاحب فرماتے ہیں، بر صغیر کا سب سے بڑا عالم علامہ علی نقی نقن فرماتے ہیں کہ اللہ کے وجود پر دلیلیں تو انگنت ہیں کہ اللہ ہے، یہ دلیل اللہ ہے، یہ دلیل، یہ دلیل، یہ دلیل۔ اللہ کے وجود پہ دلیلیں تو انگنت ہیں، مگر کربلا میں حسین کا اطمینان سب سے بڑی دلیل توحید ہے۔ اس سے بڑا استدلال نہیں ہے ہمارے پاس کہ اللہ ہے، کہ جو کربلا کی دلیل ہے۔ میں پھر پلٹ رہا ہوں اپنے مضمون کی طرف۔ ہمارا عقیدہ بہت روشن ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی کا سجدہ کرتے ہیں، اسی کے کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اسی کا کلام قرآن مانتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، ہم غیر خدا کی پرستش نہیں کرتے، ہم سجدگاہ رکھتے ہیں تاکہ اللہ کا اچھا سجدہ کر پائیں۔ ہم سجدگاہ کو سجدہ نہیں کرتے، ہم خاک پر سر رکھتے ہیں تاکہ عاجزی کی بہترین تصویر بن سکے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، آپ یہ ٹکیا رکھ کے سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے یہ شرک ہے۔ میں نے کہا آپ کہاں سر رکھتے ہیں؟ کہنے لگے ہم ہر جگہ رکھتے ہیں۔ میں نے کہا جو ہر جگہ رکھے وہ موحد ہے، اور جو خاک پر سر رکھے وہ آپ کے نزدیک غیر موحد۔ ہم خاک پر سر رکھتے ہیں، خاک کو سجدہ نہیں کرتے۔ 5 ڈاکٹر جاوید صاحب، 5 ڈاکٹر شیعہ حق ہے نا بھائی، دلیل لے۔ اگر کوئی شیعہ ہونا چاہتا ہے، کوئی سنی ہونا چاہتا ہے تو اسے بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ دلیل سے بات ہونی چاہیے، استدلال سے گفتگو ہونی چاہیے، کسی کے لیے کوئی دروازہ بند نہیں ہے، کوئی بیریئر نہیں ہے۔ 5 ڈاکٹر شیعہ ہو گئے تھے مگر سجدگاہ نہیں رکھ رہے تھے۔ مجھے انہوں نے کہا جی دلیل ہے کوئی آپ کے پاس، سجدگاہ کیوں رکھیں؟ میں نے کہا جی مولا علی کا فرمان، اس سے بڑی تو دلیل ہی نہیں۔ کہنے لگے کیا کہا ہے علی نے مولا نے؟ میں نے کہا مولا نے سب سوال ہوا، مولا سے سوال ہوا، مولا قیام ایک ہے، رکوع ایک ہے، ہر رکعت میں سجدے 2 کیوں ہیں؟ سوال اچھا ہے یا نہیں؟ مولا سے سوال ہوا، مولا ہر رکعت میں قیام ایک ہے جی، رکوع ایک ہے، سجدے 2 کیوں ہیں؟ مولا نے قرآن کی آیت پڑھ دی، حضرت فرمائی آیت سن لو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ نے 2 سجدے کیوں رکھے۔ آیت کہتی ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، یہی مٹی ہے جس سے تم بنے ہو، یہی مٹی ہے جس میں تم واپس جاؤ گے۔ پہلا سجدہ میری ولادت کی یاد دلاتا ہے، اور دوسرا سجدہ میری موت کی یاد دلاتا ہے۔ دونوں سجدے خاک پر ہوں گے تو ولادت اور موت یاد آئے گی۔ ہم خاک پر سر رکھتے ہیں تاکہ عاجزی کا اچھا اظہار ہو سکے۔ سجدہ خود عاجزی ہے اور پھر وہ بھی خاک پر سر۔ اور کربلا کی خاک اس لیے ڈھونڈتے ہیں کہ کائنات میں سب سے بڑے سجدہ گزار حسین کی یاد کے ساتھ سجدہ کرو گے تو اللہ قبول کرے گا۔ کونے سے آواز آ رہی ہے مولانا یہ شرک ہو رہا ہے، حسین کی یاد میں نماز پڑھیں یا اللہ کی یاد میں؟ ہم اللہ کو سجدہ کریں گے مگر جذبہ حسینی کے ساتھ۔ جی جو ذرا بات روشن کرنا چاہتے ہیں میں ان کے لیے جملہ کہہ دیتا ہوں۔ ہماری زندگی کی سب سے مہنگی نماز کون سی ہے؟ ہماری زندگی کی سب سے مہنگی نماز مکے میں پڑھی جانے والی وہ 2 رکعت نماز ہے جو خانہ کعبہ کے سامنے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر ہم حج کا طواف کرنے کے بعد پڑھتے ہیں۔ وی آئی پی حج کریں گے تو 25 لاکھ کا ہو رہا ہے جی، گورنمنٹ کا بھی 5 لاکھ کا ہو رہا ہے، جس میں بہرحال انشاءاللہ بہتریاں آنے والی ہیں۔ آپ کی دعاؤں سے ہم بہت آگے تک آ چکے ہیں۔ جیسے حج کا ڈائریکٹر ہوتا تھا نا پاکستان میں، اب زیارت کا ڈائریکٹر بٹھایا جا رہا ہے۔ 70 سال سے پاکستان میں زیارت بدعت تھی، اب عبادت ہونے جا رہی ہے۔ آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔